اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے، وہ سربراہ تھے، اب ان کی جگہ کسی کو سربراہ تو بنانا ہے نا، اپنا کوئی امیر ہے، کوئی حکمران ہو، سربراہ ہو، کوئی خلیفہ ہو، کس کو خلیفہ بنایا جائے؟ انصار نے بنی سعدہ کے اندر اپنی مجلس لگائی ہے اور مشورہ کر رہے ہیں۔ مہاجرین کو پتا چلا کہ وہاں اس حوالے سے مشاورت ہو رہی ہے، تو کہنے لگے کہ انصار کو بھی یہاں بلا لیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے ان کو بلانا نہیں بلکہ ہم خود ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، یہ تینوں صحابی ان کے پاس چلے گئے۔ وہاں بات چیت ہوئی تفصیلی۔ انصار نے کہا اس طرح کرتے ہیں، ایک امیر ہم میں سے ہو جائے مدینہ والوں میں سے، اور ایک امیر تمہارا ہو جائے جو ہجرت کر کے آئے تھے، دو امیر بنا لیے جائیں۔ اختلاف ہوا کہ نہیں ادھر سے ہونا چاہیے یا ادھر سے ہونا چاہیے۔ اختصار کے ساتھ بات مکمل کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحیح بخاری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو صحیح بخاری میں فرمان موجود ہے، وہ اللہ کے رسول کا وہ فرمان ذکر کیا کہ آپ نے فرمایا تھا الائمۃ من قریش، میرے بعد جو امام حکمران ہوگا وہ قریش میں سے ہوگا۔ انصاریوں، حکمران مہاجرین میں سے ہوگا، تم ہمارے وزیر ہوگے۔ جب رسول اللہ کا فرمان آیا اس کے بعد کسی نے اختلاف نہیں کیا، اس لیے کہ رسول اللہ کا فرمان آ گیا، اب اختلاف کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک مسلمان کا شیوا نہیں کہ اللہ کے رسول کا فرمان آ جائے یا رب کا قرآن آ جائے اس کے بعد وہ اختلاف کریں، سارے کے سارے اختلافات ختم ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اور میرے ساتھیوں، یہ عمر اور یہ ابو عبیدہ بن جراح، یہ دونوں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جس کی چاہو بیعت کر لو۔ وہ دونوں آگے بڑھے، کہنے لگے ابو بکر آپ کا مقام اور مرتبہ تو ہم سب سے بلند ہے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ سارے کے سارے اختلافات ختم ہو گئے۔ قرآن آئے یا حدیث آئے،